مجھ سمیت ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اگر ہم صبح سے لے کر شام تک اتنا طویل روزہ رکھ رہے ہیں اور سحری سے لے کر تو افطاری کے وقت تک اگر ہمارا گلا پیاس سے خشک ہو جاتا ہے، زبانیں خشک ہو جاتی ہیں اور پیٹ جو ہے وہ کھانے کے لیے کھانا طلب کر رہا ہوتا ہے، لیکن ہم اس رب کی رضا کی خاطر کھانا ہوتا ہے لیکن کھاتے نہیں، پانی موجود ہوتا ہے لیکن پیتے نہیں، کیونکہ ہم اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ تو اگر ہم اللہ کے حکم کی پابندی کرتے ہیں تو ہمارے تصور اور تخیل میں صرف یہی بات ہے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے۔ اگر روزے کی تکلیفات برداشت کر رہے ہیں تو ارادہ یہی ہے، نیت بھی یہی ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اگر ہم نماز کے لیے آ رہے ہیں تو ہمارا تصوری معاملات یہی ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہمارے گناہ معاف کرے۔ اگر ہم روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، دیگر عبادات کرتے ہیں تو مقصد کیا ہوتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے اور اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اور اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ جب احکام الحاکمین رب لم یزل، جس کی بارگاہ میں ہم سر سجدے میں رکھ کر، جس کی بارگاہ میں ہم جو ہے روزہ رکھ کر، جس کی بارگاہ میں ہم جو ہے یہ ساری عبادات کر کے اپنے گناہوں کی بخشش کے طلبگار بن جاتے ہیں، وہ خالق ہمیں طریقہ بتا رہا ہے، وہ اللہ ہمیں خود طریقہ بتا رہا ہے۔ اب آئیے قرآن حکیم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں کون سا طریقہ بتایا ہے کہ آپ کے گناہ کس طرح معاف کروں گا؟ تو اللہ رب العالمین نے کتاب الہی میں 5ویں سپارے کے اندر سورہ نساء کی آیت نمبر 63 کے اندر 63 نمبر آیت میں رکوع نمبر 6 کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، جو اپنی جانوں پر ظلم کر لیتے ہیں، گناہ گار ہو جاتے ہیں، اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جاؤکا، محبوب وہ آپ کی بارگاہ میں آ جائیں اور جس وقت وہ آپ کے پاس آ جائیں تو میں اللہ جس وقت انہیں آپ کے پاس دیکھوں گا یا آپ کے پاس وہ آئیں گے تو پھر اللہ فرماتا فاستغفر اللہ، پھر وہ اللہ سے آ کر توبہ کریں اور واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما، پھر میرا رسول ان کے لیے دعائے شفاعت کر لے تو میں اللہ انہیں بخش دوں گا اور اللہ ان پر مہربان ہو جائے گا۔ تو عزیزان گرامی، یہ ہے آج کا عنوان اور موضوع، گویا مغفرت کی 3 شرطیں رکھی گئی ہیں۔ اللہ ہمیں مغفرت کی 3 شرطیں بتا رہا ہے۔ پہلی شرط اللہ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جاؤ کا، جس نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، جو بھی گناہ گار ہو گیا ہے، جس نے بھی اپنے آپ کو جو ہے گناہوں کے اندر زندگی کو لتھیڑ دیا ہے، اس کے گناہوں کی حد تو ہو سکتی ہے لیکن اللہ کی رحمت کی حد نہیں ہے، اس لیے کہ جہاں پر ہم سارے بندوں کے گناہوں کی حد جا کر انتہا پر پہنچتی ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا آغاز ہو رہا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جو اپنی جان پر ظلم کر لیں تو اے محبوب آپ کے پاس حاضر ہو جائیں، جس وقت آپ کے پاس آ جائیں تو پھر پہلی شرط یہ ہے کہ وہ جاؤ کا آپ کے پاس آئیں، پھر جس وقت محمد آپ کے پاس وہ آ جائیں تو فاستغفر اللہ، پھر وہ اللہ سے توبہ کریں۔ تو گویا اللہ ہم سب کو ایک طریقہ بتا رہا ہے، اللہ طریقہ ارشاد فرما رہا ہے اے بنی نو انسان، یہ بات خیال میں رکھو کہ اگر آپ کے گناہ آپ سے ہو جائیں تو پھر گناہ کرنے کے بعد لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، اس لیے کہ تمہارے گناہوں کی حد ہے، میری رحمت کی کوئی حد نہیں ہے۔ تو گناہ کرنے کے بعد بھی اگر میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ گیا تو میں تمہیں نہیں دیکھتا کہ تو کتنا گناہ گار ہے، میں یہ دیکھتا ہوں کہ کملی والے محبوب کے پاس تو آ گیا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے جاؤ کا، جب تو مصطفیٰ کے پاس آ جائے گا تو پھر فاستغفر اللہ، جب مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے تو پھر آ کر اللہ سے توبہ کرنا ہے، اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ گویا اللہ کی مرضی اور اللہ کی منشا بھی یہی ہے کہ در مصطفیٰ ہی در خدا ہے، جو در مصطفیٰ پہ آ جایا کرتا ہے وہی تو در خدا پہ آ جایا کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ در مصطفیٰ در خدا ہے، اور اعلیٰ حضرت نے یہ فرمایا ہے کہ با خدا
خدا کا یہی ہے در، نہیں اس میں کوئی وفر مکر، جو وہاں سے ہوا یہاں آ کے ہوا، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی مجھے کہنے دیجئے گا، برادران اسلام مجھے کہنے دیجئے گا کہ اللہ ہماری مغفرت چاہتا ہے، لیکن مغفرت کا طریقہ اللہ نے یہ بتایا ہے کہ جب تم در مصطفیٰ میں آ جاؤ گے، اگر میرا رسول کی بارگاہ میں آ کر اگر تم نے استغفار کر لیا، تو پھر اگر میرا رسول تمہارے حق میں دعائے شفاعت کر لیتا ہے تو میں اللہ تمہیں معاف کر دوں گا، میں اللہ تمہیں معاف کر دوں گا۔ میں یہ نہیں دیکھتا کہ تیرے گناہوں کی کتنے انبار ہیں، میں اپنی رحمت سے تمہیں معاف کر دوں گا، اس لیے کہ جب میرے محبوب تیرے لیے شافی بن جائیں، میرا رسول تیری شفاعت کرے، میرا رسول تیرے لیے دعائے مغفرت کر لے، تو میں رب اپنے رسول کی بات کو ڈالتا نہیں ہوں، اس لیے کہ رسول دعائے شفاعت کرے تو میری رحمتیں تمہیں اپنی آغوش میں لے رہی ہیں، جا میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ اب گویا مغفرت کی 3 شرطوں میں پہلی شرط ہے جاؤ کا۔ کیا شرط ہے؟ جاؤ کا، رسول کی بارگاہ میں آنا، رسول کی بارگاہ میں حاضر ہونا، رسول کی بارگاہ میں پیش ہونا۔ تو عزیزان گرامی اب ہم کتاب الہی سے پوچھتے ہیں کہ جنہوں نے قرآن سب سے زیادہ سمجھا ہے، جنہوں نے قرآن سب سے زیادہ پڑھا ہے، جو قرآن کریم کے نزول کے وقت میرے مصطفیٰ کے دائیں بائیں تھے، جو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ بے کس بے پناہ میں وحی کو آتے جاتے دیکھتے رہے، ہم انہی کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ کیا تیرے مصطفیٰ کے صحابہ نے قرآن کیسے سمجھا ہے؟ تو مصطفیٰ کے صحابہ کی ہوتے ہوئے جب قرآن کی یہ آیت آئی ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، تو پھر جہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صحابہ کرام نے مصطفیٰ کی بارگاہ میں جب قرآن پڑھا ہے، جب صاحب قرآن سے قرآن سیکھا ہے، تو اللہ کے رسول نے انہیں یہ آیت جب پڑھائی ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، تو مجھے کہنے دیجئے گا کہ صحابیوں نے مصطفیٰ کی بارگاہ میں قرآن پڑھ کے، مصطفیٰ سے پڑھ کے تو عرض کی یا رسول اللہ اس فاستغفر اللہ سے کیا مراد ہے؟ مصطفیٰ فرماتے ہیں میرے صحابہ آپ میری بارگاہ میں ہو، آپ اگر اپنے گناہوں پر اللہ سے معافی مانگنا چاہتے ہو، آج اللہ سے معافی مانگ لو، میں محمد تمہارے لیے شفاعت کے لیے ہاتھ اٹھا دیتا ہوں۔ جس وقت آقا نے ہاتھ اٹھائے، مصطفیٰ کریم کے ہاتھ اٹھتے ہی رہ گئے، رب نے فرمایا اللہ وجد اللہ توابا رحیما، میرے محبوب میں انہیں نہیں دیکھتا، میں تیری دعا کو دیکھ رہا ہوں، اگر تو ان کے لیے شفاعت کرے تو میری رحمتیں انہیں اپنی آغوش میں لے رہی ہیں۔ تو مجھے کہنے دیجئے گا کہ اللہ نے اس آیت کا نزول مصطفیٰ کریم کے ان پیارے صحابہ کی خدمت میں کیا ہے، اب صبح قیامت تک اللہ نے فرما دیا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، تو پھر یہاں ایک بات اپنے ذہن میں رکھنی ہے جو کہ ایک نکتہ حائل ہوتا ہے کہ صحابہ کرام نے تو محبوب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، سرکار اپنی آنکھوں سے صحابی کو دیکھتے ہیں، تو پھر مجھے کہنے دیجئے گا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت جس پر پڑتی ہے وہ صحابی ہوتا ہے، اور جس صحابی کی آنکھ ایمان کی حالت میں مصطفیٰ پہ پڑتی ہے وہ صحابی ہوتا ہے۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے گا کہ صحابی عمل سے نہیں بنتا، نظر مصطفیٰ سے بنا کرتا ہے نا۔ تو جہاں نظر مصطفیٰ کا کمال اسے صحابی بنا رہی ہے، تو پھر یہاں جھگڑا کس بات کا ہو رہا ہے، یہاں اونچ اور نیچ کس بارے میں ہو رہی ہے؟ جب صحابی بنا ہی مصطفیٰ کی نظر سے ہے تو پھر مجھے کہنے دیجئے گا کہ جسے مصطفیٰ کی نظر نے صحابی بنایا ہے وہ تو فیضان نظر ہے مصطفیٰ کا۔ اب ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم اس کے بارے کے اندر بات کریں، اس لیے کہ جو مصطفیٰ کا فیضان نظر ہے وہ رب کا فیضان نظر ہوتا ہے نا، اس لیے کہ وہ مصطفیٰ کا فیضان نظر ہے۔ تو جو مصطفیٰ کا فیضان نظر ہوتا ہے وہ صحابی رسول ہوتا ہے، بولو فاضل صحابی رسول ہوتا ہے۔ تو صحابی رسول جب مصطفیٰ سے فیضان نظر ہوتا ہے نا تو پھر اللہ ان سے راضی ہوتا ہے، پھر اللہ ان سے بولو راضی ہوتا ہے۔ اور اللہ پھر قرآن میں یوں فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہوں یہ مجھ سے راضی ہیں، اس لیے
لیے کہ انہوں نے مجھے راضی کر لیا ہے. جب انہوں نے مجھے راضی کیا ہے تو کملی والے محبوب کی بارگاہ میں پہنچ کر راضی کیا ہے. گویا جب محبوب ان سے راضی ہو گئے تو میں ان سے خود راضی ہو گیا ہوں نا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. تم کون ہوتے ہو ان کی رضامندی حاصل کرنے والے؟ تم کون ہوتے ہو ان کے اندر جو ہے تفرقہ بازی کرنے والے؟ تمہیں اختیار کس نے دیا ہے کہ یہ فلاں اونچ ہو گیا، فلاں صحابی بڑا ہو گیا؟ تمہیں کس نے اختیار دیا ہے کہ فلاں صحابی اول ہے اور فلاں آخر ہے؟ تمہیں کس نے یہ اختیار دیا ہے کہ صحابہ کی ذات پہ طنز و تنقید کرنے والوں؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جب اللہ قرآن میں فرما دے کہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے یہ سارے فیضان نظر مصطفیٰ ہیں، جب مصطفیٰ کے فیضان نظر ہے تو تمہیں اختیار کس نے دیا ہے؟ بس اگر عزت کرنا نہیں آتی، تعظیم کرنا نہیں آتی تو بکواس بند کر لیجئے. اس لیے کہ مصطفیٰ کے صحابی کی بات آئے نا تو اللہ ارشاد فرماتا ہے میں ان سے راضی ہوں، یہ مجھ سے راضی ہیں. اگر تم مجھے راضی کرنا چاہتے ہو تو ان کے ہو جاؤ، میں تم سے راضی ہو جاؤں گا. اس لیے کہ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے جو ان سے راضی ہے میں اس سے راضی ہوں، اور جو انہیں راضی کر لیتا ہے میں اس سے راضی ہو جاتا ہوں. تو پھر ہمیں چاہیے ہم انہیں فیضان نظر کو دیکھیں. جنہوں نے قرآن پڑھا ہے تو مصطفیٰ سے پڑھا ہے، جنہوں نے فیض حاصل کیا ہے تو مصطفیٰ سے کیا ہے، جن کا اٹھنا بیٹھنا اوڑھنا بچھونا، جن کا چلنے کا انداز مصطفیٰ کی اطاعت ہے، جن کا بولنے کا انداز مصطفیٰ کی اطاعت ہے، جن کے پہننے کا طریقہ مصطفیٰ کی اطاعت ہے، جن کے روزے کا انداز مصطفیٰ کی اطاعت ہے، اور جن کا قرآن پڑھنا مصطفیٰ کی ادا ہے، تو انہیں صحابی رسول کہتے ہیں. اللہ ان سے مخاطب ہو کے ارشاد فرماتا ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ. اے میرے مصطفیٰ کے غلاموں، جب اپنی جان پر ظلم کر لو تو جاؤ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ جانا، فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، پھر آ کر تم توبہ کرنا. جب مصطفیٰ کی بارگاہ میں تم توبہ کرو گے تو پھر میرا رسول وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اگر میرا رسول تمہارے استغفار پر اگر مجھ سے تمہارے حق میں شفاعت کر لے گا تو اللہ فرماتا ہے مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے بس مصطفیٰ تیرا شافی بن گیا، میں تمہیں معاف کر دوں گا نا. لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. تو گویا مصطفیٰ جس کی شفاعت کریں گے اللہ اسے معاف کرے گا. مصطفیٰ کا جو ہوگا وہ اللہ اس کا ہو جاتا ہے. تو پھر مجھے کہنے دیجئے گا مسلمانوں، آج ضرورت ہے کہ ہم مصطفیٰ کے بن جائیں، آج ضرورت ہے کہ ہم مصطفیٰ کی غلامی میں آ جائیں، آج ضرورت ہے کہ ہم مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں رکھیں، آج ضرورت ہے کہ ہم محبت مصطفیٰ میں دم بھرنے والے بن جائیں، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مصطفیٰ کی اداؤں پہ زندگی گزارنے والے بن جائیں. اس لیے کہ جو مصطفیٰ کا ہو جاتا ہے وہ خدا کا ہو جاتا ہے. تو فرما دیا جاؤ کا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ تو محبوب کے غلام ہیں کہ جنہوں نے اپنی نظر سے اور جن پر مصطفیٰ کی نظر پڑی ہے وہ تو صحابی رسول ہیں. آقا کی دنیا سے ظاہری رحلت کے بعد یا اللہ اس جاؤ کا معنی کیا نکلے گا؟ ہم میں سے گناہ گار بندے جو لاکھوں اور اربوں اور کروڑوں میل دور رہتے ہیں، یا اللہ اس امت کا کیا بنے گا؟ تو اللہ پاک نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. ارے جہاں بھی رہتے ہو، ارے آپ پاکستان میں رہتے ہو، ارے آپ کشمیر میں رہتے ہو، ارے دنیا کی کسی خطے میں آباد ہو، جہاں تک میرے مصطفیٰ کا پیغام جن کانوں تک پہنچا ہے، اگر آپ مصطفیٰ کے پیغام پہ عمل کر لو گے اللہ ارشاد فرماتا ہے جاؤ کا بس تم مصطفیٰ کی سنت کو اپنا لینا، میں تمہیں معاف کرتا جاؤں گا نا. اس لیے کہ تمہارے سینے میں اگر مصطفیٰ کی سنت کی محبت موجود ہے، اگر تمہاری رگوں کے اندر مصطفیٰ کا عشق موجود ہے، اگر تمہارے سینے میں دل تڑک رہا ہے، اگر مصطفیٰ کے عشق میں تڑک رہا ہے تو اللہ فرماتا ہے تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ کا. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ فقط سنا ہے آقا رہتے ہیں مدینے میں، فقط سنا ہے آقا رہتے ہیں مدینے میں، یہ غلط ہے، وہ رہتے ہیں ہر سنی کے سینے کے اندر رہتے ہیں. فقط
سنا ہے آقا رہتے ہیں مدینے میں، یہ غلط ہے، وہ رہتے ہیں ہر مومن کے سینے میں۔ تو جہاں ایمان ہوتا ہے وہاں مصطفیٰ ہوتے ہیں، جہاں مصطفیٰ ہوتے ہیں وہاں ایمان ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے جاؤ کا شرط یہ ہے کہ تمہارے سینے کے اندر دل دھڑک رہا ہے اور تمہارے دل کے اندر مصطفیٰ کی محبت آ جائے، مصطفیٰ کا پیار آ جائے، مصطفیٰ کا عشق آ جائے، مصطفیٰ کا دیا ہوا ایمان محفوظ ہو جائے۔ جب مصطفیٰ کا دیا ہوا عشق تمہارے سینے کے اندر موجزن ہو جاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے بس یہی کافی ہے، ایمان رکھ کر تو پھر تم فاستغفر اللہ، پھر تم اللہ سے توبہ کرتے رہنا۔ جب تم توبہ کرو گے تو جو ایمان مصطفیٰ کے صدقے تمہارے دل میں دھڑک رہا ہے، اس ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اگر تمہارا رخ کملی والے کی طرف ہے تو کملی والا تمہیں اپنے سینے سے نہیں، تمہیں اپنی نظر سے فیضان پہنچا کر کملی والا تمہاری شفاعت میری بارگاہ میں کر رہا ہے۔ جب کملی والا محبوب شفاعت کر رہا ہے تو لوجد اللہ توابا رحیما، تو پھر میں تمہیں معاف کر دوں گا اور میں تمہارے گناہوں کو نہیں دیکھتا، میں کملی والے کی شفاعت تمہارے حق میں قبول کر رہا ہوں۔ تو عزیزان گرامی، قرآن کا یہ آج اٹل فیصلہ ہے یہ قرآن کا، اور اگر قرآن کی ایک زبر کا انکار کیا جائے، قرآن کی زیر کا انکار کیا جائے، نعوذ باللہ من ذالک، قرآن کے ایک لفظ کا انکار کیا جائے، تو یہاں اعلیٰ حضرت نہیں بلکہ میاں محمد عارف کھڑے یا فرماتے ہیں کہ زیراں زبراں مدہ شدہ وچ قرآن دے آئیاں، ارے زیراں زبراں شدہ مدہ وچ شان نبی دے آئیاں، آما لوکا خبر نہ کائی خاصا رمضان پائیاں۔ عزیزان گرامی، اگر قرآن سمجھنا ہے تو پھر کملی والے محبوب کو سمجھنا پڑے گا، اگر قرآن پڑھنا ہے تو پھر محبوب کی عزت کرنی پڑے گی، اگر روزہ رکھنا ہے تو محبوب کی عزت شرط ہے، اگر نماز پڑھنی ہے تو محبوب کی اطاعت فرض ہے، اگر ہم نے دعا مانگنی ہے تو رسول اللہ کی سنت دیکھنی پڑے گی۔ آج 1400 سال بعد میں آج بھی مصطفیٰ کے غلام خدا کی عزت کی قسم ہے وہی اسی طرح پیرادار ہے جس طرح حضرت عمر بن خطاب کا دور ہے، دور فاروق اعظم اپنے آب و تاب کے اندر چمک رہا ہے، اور ایک شخص نا جس کا نام صرف محمد، اس کا نام تھا محمد، تو ایک گلی سے حضرت عمر بن خطاب گزر رہے ہیں، آپ وہاں سے گزرے تو اس جو محمد اس لڑکے کا نام تھا، دوسرا آدمی اسے لان تان کر رہا تھا کہ اے محمد تو اچھا نہیں ہے، اے محمد تو نے یہ کیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب کھڑے ہو کے اور جس وقت سنا کہ یہ محمد کے بارے میں کچھ کہہ رہا ہے، اس وقت اس لڑکے سے کہے گا اوے کسے کہہ رہے ہو محمد تو نے یہ کیا، کہے گا حضور گستاخی کی معذرت چاہتا ہوں، یہ اس میرے بھائی کا نام محمد ہے، میں اسے کہہ رہا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا یا اس کا نام تبدیل کرو یا اس کے کام اچھے بنا دو، اگر کام یہ برے کرتا ہے تو نام تبدیل کر، اس لیے کہ مصطفیٰ کا نام لے کر محمد، تو اسے کہہ رہا ہے کہ محمد یہ کر گیا، ارے محمد کے نام کی توہین عمر بن خطاب برداشت نہیں کر سکتا، یہ عمر بن خطاب کا عقیدہ ہے، یہ عمر کا عقیدہ ہے، آپ کے ماموں ہیں سب کے، اور آپ نے مصطفیٰ کریم کی پیٹھ کے پیچھے ایک بات کہی، عمر بن خطاب نے میان سے تلوار نکال کر اپنے ماموں کا جو ہے سر تن سے جدا کر دیا اور دنیا والوں کو بتایا یہ تو میرا ایک ماموں ہے، اگر یہاں لاکھ بھی میرے ماموں ہوں، لاکھ میرے بھائی ہوں، اگر وہ مصطفیٰ کی گستاخی کریں عمر سب کا انجام یہی کرے گا۔ عمر کی بارگاہ میں یہ انجام ہے، جو مصطفیٰ کا گستاخ ہوتا ہے عمر سے برداشت نہیں کرتا۔ عزیزان گرامی، ہم کس بات کی مولی ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمارے اندر ایمان کتنا ہے؟ آج کا امت مصطفیٰ کو آج جاگنا پڑے گا، آج امت مصطفیٰ بیدار ہو کے رہنا پڑے گا کہ کہیں مصطفیٰ کریم کی ذات پر حملہ ہو رہا ہے اور ہم اپنی آنکھیں کبوتر کی طرح بند کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ وقت آنکھیں بند کرنے کا نہیں ہے، آنکھیں کھولنے کا وقت ہے، یہ چوکنا رہنے کا وقت ہے کہ کہیں کوئی قادیانی کتا بے غیرت میرے مصطفیٰ کی ذات پہ نہ بانکے اور کوئی بے دین خبیث میرے مصطفیٰ کی شان میں گستاخی نہ کرے، اس لیے کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، اس لیے ہم اپنی ذات پر کمپرومائز کر سکتے ہیں، مجھے گالی دو برداشت کر سکتے ہیں۔ اگر فراس کتوں نے میرے مصطفیٰ کی گستاخی کی ہے، ایک فراس کا تعلق، اور مجھے حیران کن یہ بات ہے کہ مصطفیٰ کی عزت کی بات آئے تو یہ کہتے ہمارے تعلقات ختم ہو رہے ہیں، اور تمہیں لعنت ہو بے غیرتو، تمہیں شرم نہیں آئی کہ تم اپنے تعلق کے لیے مصطفیٰ کی عزت پہ کھیل رہے ہو؟ ارے ایک تعلق
تعلق نہیں. اگر ساری دنیا کا تعلق کٹتا ہے مصطفیٰ کی عظمت پر تو خدا کی عزت کی قسم ہے جان مصطفیٰ کا صدقہ ہے, ایمان مصطفیٰ کا صدقہ ہے, قبر مصطفیٰ کا صدقہ ہے, حشر مصطفیٰ کا صدقہ ہے. اس لیے کہ اللہ نے فرما دیا وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. یہ بتا قرآن کی آیت میں تیرا ایمان کدھر جا رہا ہے؟ یہ بتا یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یہ بتا اللہ کی کتاب کیا کہہ رہی ہے؟ یہ بتا تو صحیح اس قرآن کی آیت پہ تیرا کتنا ایمان ہے؟ تو جب تک قرآن کی آیت پر تیرا ایمان نہیں ہوگا اللہ کی عزت کی قسم تیری نماز کا کوئی بھروسہ نہیں, تیرے روزے کا کوئی بھروسہ نہیں, تیرے مومن ہونے کا کوئی بھروسہ نہیں, تیرے جبے اور کبے کی کوئی حیثیت نہیں, تیرے دستار اور تیری پگڑی کی کوئی حیثیت نہیں. اگر تو پہچانا جاتا ہے تو کملی والے سے پہچانا جاتا ہے, اگر تو پہچانا جاتا ہے, اگر تجھے عزت ملی ہے تو مصطفیٰ سے ملی ہے, اگر تجھے آج مقام ملا ہے وہ مصطفیٰ کی وجہ سے ملا ہے, اگر تو آج روزدار ہے تو مصطفیٰ کی وجہ سے ہے, اگر تو نمازی ہے تو مصطفیٰ کی وجہ سے ہے, اگر تیرا پاکستان ہے تو مصطفیٰ کی وجہ سے ہے, اگر تیرا پاکستان ہے تو مصطفیٰ کی وجہ سے ہے, اگر تیرے بیوی بچے ہیں تو مصطفیٰ کی وجہ سے ہے, تیرا گھر مکان کوٹھی ہے تو مصطفیٰ کی وجہ سے ہے, اگر یہ زمن اور زمین و زمن ہے تو مصطفیٰ کی وجہ سے ہے, اگر یہ سارا کچھ کائنات ہے تو مصطفیٰ کی وجہ سے ہے. جب مصطفیٰ کی وجہ سے ہے تو پھر مجھے کہنے دیجئے گا میری ایک جان نہیں. اعلیٰ حضرت نے کیا فرما دیا, آپ بھی کہتے ہیں کہ کرو کیا ایک جان فدا, ایک جان سے نہیں کروڑوں جان فدا. کیا کروں کروڑوں جہان نہیں ہے کہ جو میں فدا کر سکوں. آقا تیرے صدقے تو کھا رہے ہیں, تیرا صدقہ جی رہے ہیں, تیرا صدقہ ہمیں روزہ ملا ہے, آپ کا صدقہ ہمیں قرآن ملا ہے, آپ کے صدقے مسجد ملی ہے, آپ کے صدقے ہمیں عزت ملی ہے, آپ کے صدقے عزت و شہرت ملی ہے. تو یا رسول یہ سب آپ کا صدقہ ہے. اور جب آپ کی باری آئے تو آنکھیں بند کر لے کبوتر کی طرح. نہیں میاں, آپ کی عزت کا مسئلہ ہے, ناموس کا مسئلہ ہے تو وہاں پر جماعت نہیں دیکھی جاتی. ناموس کا مسئلہ ہے تو وہاں پر بیوی بچے نہیں دیکھے جاتے. ناموس کا مسئلہ ہے, خدا کی عزت کی قسم ہے وہاں جان نہیں دیکھی جاتی. میرے اعلیٰ حضرت گولڈ نے یہ فرما دیا, آپ فرماتے ہیں کہ اس صورت نو میں جان آکھاں, اس صورت نو میں جان آکھاں, جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں, بس سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں, جس شان تو شانہ سب بنیاں. عزیزان گرامی, جب تک یہ ایمان نہیں ہوگا خدا کی عزت کی قسم ہے, خدا کی عزت کی قسم ہے. یہاں پر علامہ اقبال بولتا ہے, ارے کلندر لاہوری بولتا ہے, آپ نے قلم اٹھا کے لکھ دیا. آپ فرماتے ہیں نماز اچھی, روزہ اچھا, زکات اچھی, حج اچھا, مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا. کیوں؟ جب تک نہ کٹ مروں مصطفیٰ کی عزت پر, جب تک نہ کٹ مروں مصطفیٰ کی ناموس پر, خدا شاہد میرا کامل ایمان ہو نہیں سکتا. اس لیے مسلمانوں اپنے آپ کو دیکھنا پڑے گا, اپنے گربا میں جھانک کر دیکھنا پڑے گا کہ تیرا میرا ایمان کس ایمان کے کس تناظر پہ ہم کھڑے ہیں, ہم ایمان کے کس جا پہ کھڑے ہیں کہ آج مصطفیٰ کی ذات پہ حملہ ہو. آج ایوانوں میں بیٹھنے والے ہمارے ووٹ کے محتاج بے غیرت لوگ جو کہ ایوان میں بیٹھ کر تو مصطفیٰ کی عزت میں بات کریں. اور الحمدللہ وقت دور نہیں ہے, یہ اقتدار کوئی آنے جانے والی چیز ہے. آج کرسی پہ ہے تو کل انشاءاللہ جیل کے سلاخوں کے پیچھے ہوں گے. پہلے آپ نے دیکھا ہے اگر کوئی تخت پر تھا تو اسے تخت پہ چڑھانے والا یہ مصطفیٰ کی ناموس کی وجہ سے ہے. اگر ایک ممتاز قادری کو پھانسی دی جائے تو جناب آپ کا اولیاء سارا بگڑ جاتا ہے, تخت سے آپ تخت پہ چڑھ جاتے ہیں. یہ تو مصطفیٰ کی ناموس کا مسئلہ ہے. اس پہ آپ صرف انتظار کریں, اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ, ان قریب میرے رب کی گرفت آنے والی ہے, اور اس گرفت کے اندر خدا کی عزت کی قسم بچے گا کوئی نہیں. آج جمعہ کے دن کا پیغام یہ دے رہا ہوں, آج دوسرا جمعہ ہے, دل خون کے آنسو رو رہا ہے. اللہ کی عزت کی قسم خون ہمارا اندر سے نکل رہا ہے کہ یا اللہ یہ ہو کیا رہا ہے کہ مصطفیٰ کی ناموس کی بات آئے تو ہم یہ کہیں ہمارے سفارتی تعلقات ختم ہو رہے ہیں. جوتی کی نوک پہ رکھو یار ایسے تعلقات کو. ہمارا رب ہمیں رزق دینے والا اللہ ہے, وہ تو عز من تشاء و تو ذل من تشاء. رب نے ہمیں عزت دینی ہے, رزق رب نے دینا ہے, عزت رب نے دینی ہے, موت رب نے دینی ہے, زندگی رب نے دینی ہے. اگر یہ عزت رب نے دینی ہے تو فکر کس چیز کا ہے؟
اگر عزت رب نے دینی ہے تو فکر کس چیز کا ہے؟ اگر رزق رب نے دینا ہے تو فکر کس چیز کا ہے؟ اگر ہماری زندگی رب کے اختیار میں ہے تو فکر کس چیز کا ہے؟ ارے فکر رکھ یہ کہ اے اللہ میں زندہ رہوں تو غلامی یہ مصطفیٰ عطا کر، یا اللہ اگر مجھے موت آئے تو غلامی یہ مصطفیٰ میں دے دے۔ تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے والذین جاؤوا من بعدہم، اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جو بعد میں آئے اگر وہ ایمان والے ہیں، کیا ہیں؟ والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا، پھر وہ اپنے رب سے دعائیں مغفرت کریں، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، جو ایمان پر دنیا سے رحلت کر گئے، اللہ فرماتا ہے تم ان کے لیے دعا کرو تو میں ان کی مغفرت کر دیتا ہوں، میں ان کو بخش دیتا ہوں۔ جب اللہ ہماری دعاؤں سے انہیں معاف کرتا ہے تو اگر ہماری ایک جان ناموس پہ چلی جائے تو خدا کی عزت کی قسم نسلیں دعائیں دیں گی۔ اونچی آواز سے بولو یار، ہماری ایک جان چلی جائے تو ساری نسلیں دعائیں دیں گی، اور نسل یہ کہے گی کہ ہمارے فلاں نے جس طرح کے کلندر لاہوری نہیں بلکہ عالم اسلام، جس عالم اسلام پر کہ آج بھی عالم اسلام جس پر فخر کرتا ہے، جس کا نام لیا جائے تو عالم اسلام فخر کرتا ہے۔ میں قربان جاؤں جناب مجاہد اول امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، دنیا کو آپ نے حیران کر دیا کہ یار بابا تھا تو چہر پہ چلنے والا، بابا تھا تو معذور، لیکن بابے کے جانے پر خدا کی عزت کی قسم ہے پوری دنیا پریشان ہے، صرف مسلمان نہیں غیروں نے دیکھا کہ یار یہ کیا چیز جا رہی ہے آج۔ عزیزان گرامی، کوئی عزت بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اور اقبال یہ کہتے ہیں بندوق کا پتہ تبھی چلتا ہے کہ اگر وہ دنیا میں زندہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ زندہ رہو تو لوگ آپ کو سلام کریں، زندہ رہو تو دنیا آپ کا احترام کرے، اور جب دنیا سے جاؤ تو ہر بندہ تمہیں سلام کرے۔ آج بھی امیر المجاہدین کو لوگ سلام کر رہے ہیں، کیوں سلام کرتے ہیں؟ اس لیے کہ بابے نے اور کچھ نہیں کیا، نہ بابے کے لاٹ ہیں، نہ بابے کے پلاٹ ہے، نہ بابے نے حکومت کی ہے، نہ بابے نے اقتدار سنبھالا ہے، نہ بابے کے پاس جو ہے پاکستان کی وزارت کی کرسی آئی ہے، نہ بابے کے پاس حکومت تھی، بابا صرف پہرے دار تھا، مصطفیٰ کے در کا نوکر تھا، کچھ درے مصطفیٰ کا نوکر بن جایا کرتا ہے، ساری عزتیں اس کی طرف ہوتی ہیں۔ اور اگر آپ ایک کانسٹیبل کی زندگی کا مطالعہ کریں نا، کانسٹیبل جس کی تنخواہ حد زیادہ تنخواہ، جس کی 22,000 تنخواہ ہے، آپ اس کانسٹیبل کی زندگی کا مطالعہ کریں جس کی 22,000 تنخواہ لینے والا اگر ایک پل میں ایک بے غیرت خناس ابلیس گستاخ مصطفیٰ کو واصل جہنم کر لیتا ہے تو پوری دنیا ایک آن میں ممتاز قادری کی دیوانی بن جاتی ہے، اور پھر قادری کا نام پوری دنیا کے اندر زندہ ہے۔ کون قادری؟ جس ممتاز ملک ممتاز حسین قادری جس کی پہچان نہ تھی، میں قربان جاؤں اس پہ، اس نے ایک آن میں مصطفیٰ کے در پر اپنی ذات کو پیش کیا، مصطفیٰ نے پوری دنیا کے اندر اسے پیش کر دیا ہے، اور رہتی دنیا تک ممتاز قادری کا نام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جن کے سینے میں دل دھڑک رہا ہوتا ہے، ان کے سینے میں ایمان ہوتا ہے، تو اللہ ایمان پر پھر اسے مصطفیٰ کا عشق دے کر تو دنیا میں ان کی پہچان کراتا ہے۔ تو رب فرماتا ہے وَلَوْ، اے دنیا کے رہنے والوں، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اونچی آواز سے بولو ذرا سارے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اللہ فرماتا ہے جب تم اپنی جان پر ظلم کر لو تو پھر کیا کرنا؟ جاؤکا، میرے مصطفیٰ کے پاس آ جانا، ارے کملی والے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا۔ پھر جب کملی والے کے پاس آ جاؤ تو فاستغفر اللہ، پھر اللہ سے توبہ کرنا، پھر بولا اللہ سے، کچھ بات بولا اللہ سے۔ اب کملی والے محبوب تو ظاہری رحلت فرما گئے، آقا کریم نے ارشاد فرمایا، میرے محبوب فرماتے کہ حیاتی خیر لکم و مماتی و موتی خیر لکم، حضور فرماتے ہیں کہ میرا اس جہان کے اندر آنا بھی خیر ہے، اس جہان میں آنا بھی خیر ہے، اور اس جہان سے لوٹ کر واپس قبر کے جہان میں جانا حضور فرماتے ہیں پھر بھی خیر ہے، کیونکہ آقا رحمت للعالمین ہے، محبوب کیا ہے؟ رحمت للعالمین ہے۔ عالم ارواح میں ہماری روح نے مصطفیٰ کی روح سے سنا، ایمان لائے اللہ پر،
بولو یہ روچی بات سے بولو. ہماری روح نے عالم ارواح میں مصطفیٰ کی روح سے سن کر تو ذات خدا پر ایمان رکھا، پھر دنیا کے اندر آئے تو مصطفیٰ کی رحمت کا صدقہ مسلمان کے گھر میں آئے. پھر دنیا میں آئے تو دائیں کان میں آذان ہوئی، بائیں کان میں اقامت پڑھی گئی. یہ آذان اور اقامت کا کیا تعلق تھا؟ یہ کس لیے پڑھی گئی تھی؟ کیا یہ مسلمان کے لیے شرط ہے؟ شریعت مصطفیٰ کا اصول متفق علیہ مسئلہ یہ ہے قرآن میں. اللہ فرماتا ہے اس لیے تم مسلمان بچے کے کان میں، مسلمان بچی کے کان میں آذان پڑھ لیا کرو تاکہ تم اس معصوم بچے کو شیطان ہاتھ بھی نہ لگائے، اسے مس بھی نہ کرے. جہاں اللہ کا ذکر بلند ہوتا ہے، مصطفیٰ کا ذکر بلند ہوتا ہے، وہاں سے شیطان بھاگ جایا کرتا ہے. آذان کا فقط صرف اتنا تعلق ہوتا ہے کہ اسے بتا دیا جاتا ہے دنیا کے اندر آنے والے تو ایک رب پر ایمان رکھنے والا ہے، تو ایک مصطفیٰ کی ذات پر تیرا ایمان ہے، اور پھر ساتھ اسے یہ بتا دیا جاتا ہے تیری زندگی عارضی ہے. بولو تیری زندگی. پھر دنیا کے اندر آنے والا بچی اور بچہ جس کے کان میں آذان پڑی گئی، میرے آقا کریم کی شریعت کا اصول دیکھے کتنا عزت کے ساتھ آ رہا ہے. پھر یہ ساری عزتیں مصطفیٰ کے در سے ملی ہیں. جس وقت جوان ہوا اسی بیٹے اور بیٹی نے، اور ایک بات یاد رکھیں، بیٹی جس گھر میں آتی اللہ کی رحمت آ جاتی ہے. اچھا بولو یار، سارے اچھی بات سے بولو. بیٹی جس گھر میں ہوتی ہے اللہ کی رحمت ہوتی ہے، بیٹا جس گھر میں آتا اللہ کی نعمت ہوتا ہے. اور بیٹی رحمت، بیٹا نعمت. ایک بات یہ یاد رکھیں مسلمانوں، آج کا رمضان کا دوسرا جمعہ اس ناچیز فقیر کی یہ بات اپنے پلے میں باندھ کر اٹھنا. بیٹا نعمت ہے، بیٹی رحمت ہے. بیٹا نعمت ہے لیکن والدین بیٹے کو شاید بہت کچھ سمجھ بیٹھے ہیں، بیٹے کا حساب ہوگا. بیٹی رحمت ہے، بیٹی کا حساب نہیں ہوگا. اس لیے تو آقا فرماتے ہیں جس کے ہاں 4 بیٹیاں ہیں، اگر وہ 4 بیٹیوں کو جوان کرتا ہے، پالتا پوستا جوان کرتا ہے، پھر انہیں تعلیم اور تربیت کے بعد انہیں بیاہ دیتا ہے، انہیں اپنا گھر والا بنا دیتا ہے، آقا فرماتے ہیں کل قیامت کے دن وہ میرے سب سے قریب اس طرح ہوگا. مجھے بولو یار سارے. مصطفیٰ فرماتے ہیں وہ اور میں اس طرح دونوں اکٹھے کھڑے ہوں گے. کملی والے محبوب نے فرمایا کہ 4 بیٹیاں. صحابہ سے رہا نہ گیا، عرض کی یا رسول اللہ یہ تو 4 بیٹیوں کی بات ہے، جس کے ہاں 3 بیٹیاں ہیں. آقا فرماتے ہیں ہاں جس کی 3 بیٹیاں ہیں وہ بھی اگر ان کی تربیت کرے، انہیں پالے پوسے جوان کرے، بیاہ دیتا ہے، آقا فرماتے ہیں وہ اور میں دونوں اس طرح ہوں گے. پھر صحابہ سے عرض کی یا رسول جس کی 2 بیٹیاں ہیں، آقا فرمایا وہ اگر تربیت کرے بیاہ دے تو وہ بھی میرے ساتھ اس طرح ہوگا. پھر محبوب سے پوچھا یا جس کی 1 بیٹی ہے، آقا فرماتے اگر تربیت اچھی کر گیا، جوان کر کے اس کی شادی کر دیتا ہے، آقا فرماتے ہیں میرے محبوب فرماتے ہیں کل وہ میرے اس طرح قریب ہو جائے گا. اس لیے کہ بیٹی رحمت ہوتی ہے، بیٹا نعمت ہوتا ہے، اور بیٹیوں کا رزق اتنا ہوتا ہے کہ اللہ رزق کو رحمت کہہ رہا ہے. بیٹیوں کے توسط سے اللہ گھر کے اندر انوار و تجلیات کا نزول کرتا رہتا ہے. اس لیے کملی والے محبوب کی یہ عزت تو دیکھو یار کہ مصطفیٰ کی عزتیں بڑھ رہی ہیں. بیٹی آئے تو رحمت، بیٹا ملے تو نعمت. پھر آج رمضان کا مہینہ رحمت، کچھ بات سے بولو سارے. رمضان کا مہینہ رحمت، اور رحمت کے پہلے 10 دن اللہ رب العالمین نے اس قدر رحمت امت مصطفیٰ پہ فرمائی نا کہ اللہ نے جیسے ہی رمضان کا چاند طلوع ہوا، رب کائنات اپنی شان کے مطابق آسمان اول پر جلوہ افروز ہو گیا. اللہ آسمان اول پر آ کر امت مصطفیٰ کے لیے وحید اور خوشخبری یہ سنا رہا ہے کہ اے میرے محبوب کی امتیوں، آپ جاؤ کا کی عملی تفسیر بن جاؤ، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر رہا ہوں نا. جاؤ کا تم جو ہے محبوب کی سنت کو اپنا لو، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر رہا ہوں. تو ہمیں رمضان ملا مصطفیٰ کا صدقہ. بولو مصطفیٰ کا صدقہ. قرآن ملا مصطفیٰ کا صدقہ. آج رحمت کا عشرہ دامن سمیٹ کے واپس جا رہا ہے، اور رحمت کا عشرہ دامن سمیٹ کے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بات یاد رکھنا مسلمانہ، میرا آنا جانا لگا رہے گا.
میں تیرے پچھلوں کے پاس بھی آیا تھا، آج تیرے پاس بھی آیا ہوں، پھر کل آؤں گا، نہ جانے تو ہوگا یا نہیں ہوگا۔ مجھے یہ افسوس ہوتا ہے کہ پتہ نہیں تو مجھے ملے گا یا نہیں ملے گا۔ ہم نے اس مہمان کا قدر نہیں کیا، لیکن ہمارا مہمان ہمیں اس قدر جو ہے یاد کر کے جا رہا ہے کہ میں تیری میزبانی سے خوش ہوں یا ناراض وہ بعد کی بات ہے، تو نے میزبانی کیسے کی، میں مہمان ہوں ہونے کے ناطے تمہیں کہہ رہا ہوں، نہ جانے تجھ سے ملاقات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ ہم تو واپس جا رہے ہیں، پھر لوٹ کر سال کے بعد آئیں گے، نہ جانے تیری میری ملاقات کا یہ آخری وقت ہے، نہ جانے پھر ملاقات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ آج بھی قدر کر لو اس کا، آج بھی احترام کر لو رمضان کا، آج بھی اس ماہ سیام کا روزہ رکھ لو مسلمانوں، آج بھی اپنے ایمان کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں توجہ اللہ کر لو۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، مصطفیٰ کی زبان ہے، لسان اللہ کی زبان ہے، مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا الصوم الصوم لی وانا اجزا بہ۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں نماز پڑھو تو اللہ جزا دیتا ہے۔ نہیں ذرا گج بج کے بولو سبحان اللہ۔ آج اتنی سبحان اللہ کہہ دو کہ 1,00,000 سبحان اللہ دا ثواب ہے، اونچی آواز میں بولو سبحان اللہ۔ اس میں نیکیاں مفت کی تقسیم ہو رہی ہیں یار، ساری بولو۔ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں رمضان کا روزہ رکھا، کملی والے آقا ارشاد فرماتے ہیں، محبوب فرماتے ہیں، ودوحا کے چہرے والے مصطفیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ نماز کی جزا دیتا ہے اور کبھی آئے تو سزا دیتا ہے۔ بہت اونچی آواز سے اللہ نے قرآن میں فرما دیا فوائل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ کل قیامت کے دن بہت سارے نمازیوں کے لیے خرابی بھی ہوگی، ان کی نمازیں لپیٹ کر منہ پہ مار دوں گا۔ لو اپنا سودا واپس چلے جاؤ، جہاں سے آئے تھے وہاں چلے جاؤ، مجھے نہیں چاہیے آپ کے سودے کی کوئی بات نہیں ہے، مجھے آپ کے سودا قبول ہی نہیں ہے، اس لیے کہ تیرے سودے کے اندر کھٹ موجود ہے، تیرا سودا کسی کام کا نہیں ہے۔ آخری بات بتا رہا ہوں، مصطفیٰ فرماتے ہیں وہ سودا شاید اللہ رد کر لیتا ہے۔ نماز جزا بھی ہے، انسان کے لیے سزا بھی ہے، صدقہ جزا بھی ہے، سزا بھی ہے، حج سزا جزا بھی ہے، سزا بھی ہے، انسان کی تعظیم جزا بھی ہے، سزا بھی ہے، لیکن اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ الصوم لوانا اجزا بہ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے محبوب کی زبان ہے، اس لیے کہ محبوب بولتا ہی نہیں جب تک اللہ نہ بولے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، مصطفیٰ کی زبان کا اعلان ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے محبوب آپ اپنی امت پہ اعلان کر دو الصوم لوانا اجزا بہ، روزہ صرف میرے لیے ہے، میں اس کی جزا خود ہوتا ہوں۔ تو جس عبادت کی جزا اللہ ہو وہ عبادت روزہ ہے، بولو وہ عبادت روزہ ہے۔ اس روزہ رکھ کر تو بندہ صرف اپنے رب کے ساتھ سودا کر رہا ہوتا ہے۔ تو جب روزہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا مقبول کر لیتا ہے بندے کو کہ بندہ روزہ رکھتا ہے، اللہ خود اس کی جزا ہوتا ہے۔